FBI والی، یہ اس ملک کا اتنا بڑا جرم ہے لوگوں، اتنا بڑا جرم ہے کہ یاد دلاؤں 13 اکتوبر کو اس جرم کی پاداش کے اندر ایک قانونی ٹویٹ کی وجہ سے میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ ارشد شریف جو آواز اٹھا رہا تھا اس کو کیسے شہید کیا گیا؟ دنیا کا مقبول ترین لیڈر عمران خان پر کس نے اور کیوں قاتلانہ حملہ کیا گیا؟ وجہ ایک ہے کہ ادارے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اس آخری خبر کی جرم کے اندر، اس کی پاداش کے اندر سزا، چونکہ آئین قانون کے اندر تو یہ چند مضبوط ہاتھ طاقتور لوگ عدالتیں نہیں مانتے تو قانون اور آئین کیا مانیں گے؟ اس لیے جرم میں اس کا سزا تجویز کرتا ہوں۔ سب سے بڑا جو جرم ہے FBI کا، جتنے لوگ تاکہ پاکستانی قوم جاگ اٹھے، میری بہنیں اور بیٹیاں جاگ اٹھیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی۔ یہ پاکستان اب صرف چند مضبوط طاقتور ہاتھوں میں ہے، جس نے سارے اداروں کو تباہ کر کے، آج میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، تحقیق کریں کہ دنیا کی جس فیڈریشن کے اندر سینٹ موجود ہے، وہاں 2 سینیٹر کی اگر کمیٹی بنتی ہے تو وہاں بڑے سے بڑا وہ آرمی چیف ہے یا کسی اور ادارے کا بڑا، اس عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش ہو کر ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ آج 2 ہفتے ہو گئے اس اپر ہاؤس ایوان بالا 2 درجن سے زیادہ سینیٹر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنے 3 مطالبات کو دہراتے ہیں۔ میرے ملک کے لوگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اس لیے عمران خان حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کا مستقبل یہ قطعاً نہیں ہے کہ گھر کا مالک مہنگائی کی چکی میں پھنسے، بے روزگار ہو، ملک دیوالیہ ہو، لیکن اس کا چوکیدار، اس کے خاندان والے ارب پتی اور کھرب پتی بن جائیں اور اس ملک سے لوٹی ہوئی دولت باہر لے کے جائے۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی کا پیغام جس کے لیے تم نے 26 تاریخ کو پنڈی میں جمع ہو کر پاکستان کے اداروں کو بحال کرنے کے لیے، آئین کو عملی طور پہ بحال کرنے کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے انشاءاللہ عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔ ریاست پاکستان اداروں کے ساتھ چلتی ہے اور پاکستان کا سپریم ادارہ پارلیمنٹ، وہ اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے، آئین میں ترامیم کرتی ہے اور دوسرے اداروں کو ان کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈومین کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں
اور یہ تمام چیزیں ایک کتاب جس کو دستور پاکستان کہتے ہیں، جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں، اس کے تحت ہوتی ہے۔ آج سینٹ آف پاکستان، ہاؤس آف فیڈریشن، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز اسی آئین کی بالادستی، اسی قانون کی حکمرانی کے لیے جہاں ہر فورم پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، آج وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اسی جدوجہد میں سڑکوں پر بھی ہیں اور اس انصاف کے ادارے کے سامنے بھی روز یہاں پر آتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ صرف آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ آپ کی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہوگا، آپ کے جان و مال کا تحفظ ہوگا، آپ کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا، ڈگنیٹی آف ہیومن لائف کی بات ہوتی ہے۔ اور مثال کیا ہمارے سامنے آتی ہے؟ اعظم سواتی کی، اعظم سواتی کی، جس پر آئین سے ماورا، قانون سے ماورا ہر قسم کا ظلم اور زیادتی ہوئی۔ آئین کہتا ہے کہ تحریر اور تقریر کی آزادی ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی، اور یہاں ہوتا کیا ہے؟ شہید ارشد شریف کی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے، اس کے قلم کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس کا لہو بھی آج یہی پکار رہا ہے کہ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ آئین کہتا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنز، سب قانون کے سامنے برابر، سب کام قانون کے تحت، کوئی ماورا نہیں ہے اس آئین اور قانون سے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک قاتلانہ حملہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے اوپر اور ان کی مدیت میں ان کی منشا کے مطابق FIR بھی درج نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے آج کہ کیا یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلنے والی ریاست ہے، یا اس کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے؟ آج جو جنگ ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی ہے اور ان اشرافیہ کے چنگل سے چھڑانے کی ہے کہ جس نے اس مملکت کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے دوران جو سب سے بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ، اور ہماری کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایک اکثریت کو سازش سے اقلیت میں زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بظاہر تو یہ ہو گیا، مگر عملاً یہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان کی اکثریت فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا قائد، ان کا لیڈر، ان کی جماعت تحریک انصاف اور قائد عمران خان ہے۔ یہ جو اشرافیہ مسلط ہوئی، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اتنے قلیل عرصے میں جس بیلیٹنٹ طریقے سے، جس بھونڈے طریقے سے اس ملک کے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا، قانون سازی کا مذاق اڑایا گیا، بلڈوزنگ ہوئی اور اپنی مرضی کے قوانین کو اپنے ریلیف کے لیے پاس کرایا گیا، اس سے شرمناک مثال پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ نہ وہاں پہ ان کو تقریر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ نیب کا بدنام زمانہ قانون پاس کیا جا رہا تھا، مفتاح اسماعیل نے اپنا کیا کہا ہے کہ وہ کس کے میاں پہ وہ قانون لایا گیا۔ تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان، جس طرح کے عمران خان کہتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان چاہیے،
یہ وہ ایک کھلی مثال ہے جس میں کہ ایک وہ پاکستان ہے جو کہ جن کو انصاف کی بھی فراہمی ہوتی ہے، جن کو اس ملک کی جتنے بھی وسائل ہیں ان پہ ایک دسترس ہوتی ہے، اور دوسرا پاکستان وہ ہے جو کہ ان ساری بنیادی حقوق سے محروم ہے، اور وہ نہ تو ان کی کوئی اہمیت ہے جو کہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، اور نہ ان کی اہمیت ہے جن کو کہ ووٹ دیا جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک ماحول بن گیا ہے۔ سارے ادارے اگر مفلوج ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، سوائے ایک ادارہ جو کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اگر یہ مفلوج ہو جائے اور باقی سارے ادارے کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہ اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا، کیونکہ انصاف کی امپلیمنٹیشن، انصاف کا حصول تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اور آج جو ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، اگر تو آنریبل سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے مطالبات، جو کہ ایک ہے عمران خان کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی ایف آئی آر کا درج ہونا ایک بنیادی حق ہے، اس سے بھول جائیں کہ وہ ایکس پرائم منسٹر تھا یا اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ تھا۔ دوسرا ہے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، آخر کہاں پہ ہم بیٹھے ہیں؟ کیا یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس کا ملک ہے، یا یہاں پہ کوئی قانون کی عملداری ہے؟ اور تیسرا شہید صحافت ارشد شریف، ایک نوجوان صحافی جو حق کی بات کر رہا تھا۔ اگر آپ کو اختلاف تھا بھی تو ایسے معاشروں میں جہاں پہ کہ اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے، آپ نے اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی روز آ رہے ہیں 13 دن سے جو احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، یہ اگر غیر قانونی، غیر اخلاقی مطالبے ہیں، تو ہم سب پہ کنٹیمپٹ لگائی جائے، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی جائے۔ یہ تو کہیں پہ طے ہو کہ ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک چیز میں، قانون میں، آئین میں اس کو ایک سپورٹ دی گئی ہے، پروٹیکشن دی گئی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج اس ملک کے سینیٹرز، جو کہ دنیا کی تاریخ میں آپ لوگ سارے جانکاری رکھتے ہیں اس بات کی، دنیا میں کوئی ملک بتا دیں جس میں پارلیمنٹیرین، اپر ہاؤس کے ممبر، سینیٹرز، وہ انصاف کے طلبگار ہیں، روز آ کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی ٹس سے مس ہو۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہمارا احتجاج یہیں پہ ہوگا۔ ہم جب تک یہ انصاف کے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، انصاف کی فراہمی فرض ہے، یہ کسی کے لیے پریویلیج نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ انصاف کی طلب کرے، اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو عوام کے اس 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ 10 اپریل سے لے کر آج تک جو تحریک ہم چلا رہے ہیں، اسے حقیقی آزادی کی تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا پارلیمانی نام اس تحریک کو دیا جا سکتا ہے تو میری دانست کے مطابق یہ سول بالادستی کی تحریک ہے۔ 75 برس جس سول بالادستی کا ہم خواب دیکھتے رہے، اس ملک کا رائٹ اور لیفٹ جس بالادستی کا خواب دیکھتا رہا، آج ان سب کا امتحان ہے کہ وہ اس سول بالادستی کی تحریک کے ساتھ ہیں یا وہ سٹیٹس کو کے ساتھ ہیں۔ یہ پہلی بات ہے کہ جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں، سمری موو ہو گئی،
तकर्रुरी होनी है और कोई याद कर ले कि अगर मुल्क को फिर अंधेरे गार में धकेलना है तो फिर आप कोई से भी फर्द की तकर्रुरी कर दें। हमें जो नाम आए हैं किसी को ना उसके ऊपर कुछ कहना है ना हमारी कोई राय है, लेकिन जो लोग उसके ऊपर अमल दरामद करने वाले हैं सारे जराइम पेशा हैं। यानी अगर आप तस्नीम हैदर के गुज़िश्ता दिनों के सारे बयानात को यकजा कर लें और नवाज शरीफ के फरार को पेश नज़र रखें तो उसका छोटा भाई और यहाँ की सारी काबीना गुज़श्ता 1.5 माह से रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि काबीना के अरकान कहते रहे हैं कि हम अहम तैनाती का मशवरा एक मुजरिम मफरूर, और मैंने कल कहा था डबली मफरूर, दोहरी फरारी जिसने इख्तियार की है। हमें एतराज़ है इन लोगों के ऊपर कि ये जराइम पेशा लोग ये तकर्री करने जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही नाजुक मौका है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि पूरे पाकिस्तान से 25 की रात को हज़ारों लोग यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर जमा होंगे, हकीकी आज़ादी के अलम को बुलंद करते हुए और हकीकी आज़ादी को हासिल करने के लिए हम अपने हदफ से सरे मुंह इनहराफ नहीं करेंगे। उसके लिए जलसा भी हो सकता है, जुलूस भी निकल सकता है, धरना भी हो सकता है, हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। हम जो अपने मकासद को जब तक हासिल नहीं करेंगे इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे और हमारा मकसद बिल्कुल वाज़े है। हम चाहते हैं इससे पहले कि मुल्क डूब जाए, जो कोई 5-10% बाकी रह गई है कसर वो भी ख़त्म हो जाए। इससे पहले मुल्क के अंदर शफाफ आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट जो आ चुका है, बदएतमादी जो कायम हो चुकी है, वो एतमाद में बदलना शुरू हो जाएगी। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि शफाफ इंतखाबात की तारीख जल्द अज जल्द दी जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम की निगाहें इंसाफ के इस इदारे पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। इंसाफ चाहिए। 3 मुतालबात हैं। कानून बनाने वाले लोग कानून पर अमल दरामद के लिए आज सरापा एहतजाज हैं। पार्लियामेंटेरियंस, अवाम के नुमाइंदे। नंबर 1, आज़म स्वाति साहब जैसे पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर, इस मुल्क के शहरी जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा किया, बैरून मुल्क हलाल की कमाई पाकिस्तान ट्रांसफ़र की, इस मुल्क का असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर आज़म स्वाति साहब इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। और आज दूसरी पार्टियों के पार्लियामेंटेरियंस भी ये जान लें कि अगर आप हक और सच के साथ आज खड़े नहीं होंगे और आप खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, मुफादात के सौदे कर रहे हैं आपके लिए ये अवाम और इस अवाम के तर्जुमान अगर अहम नहीं है तो आप अपने लिए खुद अहम नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस। और दूसरा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला होता है और इमरान खान साहब FIR दर्ज नहीं करवा पा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिल फॉर इस चीज़ का असखुद नोटिस लेना चाहिए था। हम सरापा एहतजाज हैं, एहतजाज करते रहेंगे। ये इंसाफ इमरान खान अपने लिए नहीं इस कौम के लिए मांग रहे हैं। और तीसरी चीज़, आज पूरे मुल्क की साफ़ी बरादरी को यकजा होना है।
آج ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ حق اور سچ کے لیے اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم سب قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک پہنچا جائے، تحقیقات کی جائے اور ان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، یہ مطالبہ ہے۔ اور اگر ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو پاکستان میں واقعی میں جنگل کا قانون اور پاکستان کا خدا نخواستہ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آخری بات کروں گا کہ 26 نومبر کو عمران خان صاحب کیوں راول پنڈی آ رہے ہیں؟ ہمارا پوری قوم کی ڈیمانڈ تھی، بار بار پوری قوم نے ڈیمانڈ کی عمران خان فائنل کال دے، فائنل کال دے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کیا اور اب وہ لانگ مارچ راول پنڈی پہنچ رہا ہے 26 نومبر کو، جس کی قیادت عمران خان صاحب کریں گے۔ اور یہ کال پاکستانی قوم کی کال ہے جسے تحریک انصاف نے جوائن کیا ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم کا مطالبہ ہوگا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں ان سے نکلنے کا واحد راستہ، نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، واحد راستہ ایک ہی ہے کہ جمہوریت میں جمہور کو حق دیا جائے اور صاف و شفاف الیکشن کا انعقاد فی الفور کیا جائے۔ 95% سے زیادہ رزق دیوالیہ ہونے کا ہو چکا عمران خان کے دور میں صرف 5% تھا۔ آج گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھے، گیس میسر نہیں، آج بجلی کے بل دیکھے، مہنگائی دیکھے، سارے ریکارڈز توڑ گئے ایسے امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کے۔ عام آدمی کا گزارا مشکل، اس لیے راول پنڈی 26 نومبر کو ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں پرامن احتجاج کے لیے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں فی الفور الیکشن کروائے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اس حکومت سے، جیسے کہ آپ کو علم ہے آج 13واں دن ہے ہمارے احتجاج کو اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آج سپریم کورٹ کے سائے کے نیچے اور کوئی ہماری سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ میں ہیومن رائٹس کا جو ہمارا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، میں اس کی ممبر ہوں۔ اس میں ہم نے اعظم سواتی کے سوال پہ ایف آئی اے کو بلایا تھا۔ ایف آئی اے نے آ کے جو ہمیں تفتیش کی ڈائریکشن بتائی کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کیسے کیسے وہ چلے، وہ ڈائریکشن اعظم سواتی کے مطابق بالکل غلط تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اعظم سواتی کو جو ٹارچر کیا گیا وہ اس نے کیوں نہیں انہوں نے ذکر کیا؟ اعظم سواتی کو جو خاندان کے سامنے بے عزت کیا گیا وہ کیوں نہیں انہوں نے بتایا؟ آپ یہ سن لیں کہ ہمیں جھوٹ کیوں بولا گیا، ہمارے ساتھ ہمارے حقوق کی پامالی کیوں کی گئی۔ میں یہ ایف آئی اے سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں کیا؟ ہم نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں آپ کو بلایا گیا، وہاں آ کے ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ میں انصاف چاہتی ہوں، ہم سب انصاف کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ سے میں التجا کرتی ہوں کہ آپ انصاف دیں۔ چیف جسٹس جو ہے ان سے التجا ہے کہ انصاف دیں، ہم انصاف کی خاطر یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ ادارہ آپ کے ملک کا سب سے اونچا ادارہ ہے، یہاں کے کسی ممبر کو اگر انصاف نہیں مل رہا تو غریب لوگ کیا کریں گے؟ ہم غریب لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جو گولی لگ کے 26 تاریخ کو آنے کو تیار ہے، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں ایک شعر یہ انہی کے لیے بنتا ہے، وفا کے راستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ، ہم بھی کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی آئے 26 تاریخ کو پنڈی میں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت مہربانی۔ ایف آئی آر درج کرو، ایف آئی آر درج کرو، ایف آئی آر درج کرو۔ ارشد شریف شہید کو انصاف دو، ارشد شریف شہید کو انصاف دو، ارشد شریف شہید کو انصاف دو، اعظم سواتی کو انصاف دو، اعظم سواتی کو انصاف دو، اعظم سواتی کو انصاف دو۔ جاگو جاگو سپریم کورٹ جاگو، جاگو جاگو سپریم کورٹ جاگو، جاگو جاگو سپریم کورٹ جاگو۔
आजम स्वाति को आजम स्वाति को आजम स्वाति को अरशद शरीफ को अरशद शरीफ को इमरान खान को इमरान खान को इमरान खान को FIR 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 आजम स्वाति को 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 अरशद शरीफ को अरशद शरीफ को इमरान खान